بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آملہ پاکستان اور انڈیا میں بکثرت پیدا ہوتا ہے۔ انڈیا میں تو تازہ آملہ عام طور پر مل جاتا ہے، مگر پاکستان میں یہ زیادہ تر مربے کی شکل میں ملتا ہے۔ البتہ خشک آملہ سارا سال دستیاب ہوتا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع خشک آملہ سے بنے ہوئے پاؤڈر کے بارے میں۔ آملہ کو انگلش میں گوس بیری یا انڈین گوس بیری کہتے ہیں، اور اس کا سائنسی نام فائلینتھس امبلیکا ہے۔ آملہ صدیوں سے یونانی اور آیوروید میں دوا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت مفید پھل ہے جو وٹامن سی اور دیگر مفید اجزاء سے بھرپور ہوتا ہے۔ آج کے ویلاگ میں ہم آملے کا چورن یا پاؤڈر کھانے سے ہونے والے فائدوں پر بات کریں گے، اور سب سے اہم چیز کہ اسے کب اور کتنی مقدار میں کھانا چاہیے اس پر بھی بات کریں گے۔ آملہ کو وٹامن سی کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اس پھل میں نہ صرف یہ کہ وٹامن سی کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے، بلکہ یہ وٹامن سی بہت مستحکم یعنی اسٹیبل فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خشک کرنے یا زیادہ دیر رکھنے پر بھی یہ وٹامن ضائع نہیں ہوتا۔ اچھی طرح سے خشک اور اسٹور کیے گئے آملے کے ہر 5 گرام یعنی 1 ٹی اسپون میں 500 ملی گرام تک وٹامن سی ہو سکتا ہے۔ وٹامن سی ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھ کر ہمیں موسمی بیماریوں، خاص طور پر بیکٹیریا اور وائرس سے ہونے والی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولیجن کی پروڈکشن کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ کولیجن ایک ایسی پروٹین ہے جس سے ہماری جلد لچکدار اور صحت مند رہتی ہے۔ اس کے علاوہ کولیجن ہماری ہڈیوں کے جوڑوں اور پٹھوں کے لیے بھی بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کی کمی سے جلد میں قبل از وقت جھریاں پڑ سکتی ہیں اور جوڑوں میں درد بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ تو آملہ پاؤڈر کے باقاعدہ استعمال سے ان تکالیف سے بچا جا سکتا ہے۔ کولیجن کے موضوع پر میری ایک ویڈیو کا لنک اوپر آئی بٹن میں ہے، آپ اسے وہاں سے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آملہ میں موجود وٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے، جبکہ اس میں دیگر اینٹی آکسیڈنٹس جیسے پولی فینولز، فلیونائڈز اور ٹیننز بھی پائے جاتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس قسم کے مرکبات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر مختلف وجوہات کی بنا پر فری ریڈیکلز پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور ان فری ریڈیکلز کا اگر تدارک نہ کیا جائے تو یہ بہت سے دائمی امراض جیسے امراض قلب، شوگر، جوڑوں کی تکالیف، یہاں تک کہ کینسر کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ اور ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے آملہ ایک بہت اچھی اور سستی دوا ہے۔ اس کے باقاعدہ استعمال سے ان تمام بیماریوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ آملہ میں پایا جانے والا غذائی ریشہ نظام ہضم کو درست رکھتا ہے اور قبض کی شکایت سے بچاتا ہے۔ تیزابیت اور بدہضمی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آنتوں سے ضروری اجزاء کو جذب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں موجود سولیبل فائبر بڑی آنت میں موجود دوستانہ بیکٹیریا کی افزائش میں مدد کر کے ہمیں کئی طرح کی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آملہ کے پاؤڈر کو اکثر ہیئر کیئر کی مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سر کی جلد کو غذائیت فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، بال گرنا کم ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ روکھے اور بے جان بالوں کو صحت مند، مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ آملہ کے پاؤڈر کا باقاعدہ اور درست استعمال خون میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، جبکہ ہائی بلڈ پریشر بھی اس کے استعمال سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کو تندرست رکھتا ہے اور رگوں میں چکنائی جمنے کے عمل کی روک تھام کر کے مستقبل میں ہونے والے امراض قلب سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی امیونٹی کو بہتر بنا کر موسمی نزلہ و زکام اور دیگر متعدی امراض سے بچاتا ہے۔ آملے کا باقاعدہ استعمال ذیابیطس کے مرض کو کنٹرول کرنے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کو پابندی کے ساتھ استعمال کرنے سے ذیابیطس کے مرض سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتا ہے۔ آملہ کی اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات جسم میں پیدا ہونے والی سوزش کو کم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کے درد اور گٹھیا جیسے امراض میں بھی آملے کا استعمال بہت مفید نتائج مہیا کرتا ہے، اور ان افراز میں مبتلا افراد کی درد دور کرنے والی دواؤں پر سے انحصار کم کرتا ہے، جو بذات خود کئی مسائل جیسے ہضم، جگر اور گردوں کی خرابی کی ذمہ دار سمجھی جاتی ہیں۔ ان سب فائدوں کو جان کر آپ کو یہ تو پتہ چل چکا ہوگا کہ آملے کا پاؤڈر ہمارے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی مقدار خوراک اور طریقہ استعمال کی۔ آملے کی عمومی مقدار خوراک 5 گرام یعنی تقریباً 1 چائے کا چمچ ہے، جسے صبح نہار منہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور شام 5 بجے کے قریب بھی۔ آملہ کے پاؤڈر کو پھانک کر پانی کے ساتھ لیا جا سکتا ہے، یا پھر پانی میں گھول کر بھی پیا جا سکتا ہے۔
ये पाउडर खाने में थोड़ा खट्टा होता है, लेकिन चंद दफ़ा के इस्तेमाल के बाद इसकी आदत हो जाती है। हर हफ्ते में 6 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद 1 से 2 दिन का वक्फा देना भी अच्छे नताइज मुहैया करता है। बैरूनी तौर पर इस्तेमाल के लिए 1 टेबल स्पून पाउडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे और सर की जिल्द पर मास्क की तरह लगाया जा सकता है। ये मास्क आप हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में किसी और अहम मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।